اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں بچوں آپ سے بات کرنے آئی ہوں اور آپ کو ایک پیارے سے بچے کی ایک سٹوری سنانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پیارا سا، کیوٹ سا، بہت اچھا، اپنے ماما اور بابا کی ہر بات مانتا تھا، اسکول کا سارا کام بھی کرتا تھا، اس کے فرینڈز بھی بہت اچھے تھے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار بھی کرتا تھا، ماما کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا نام تھا علی۔ وہ اسکول بھی جاتا، پھر قاری صاحب سے پڑھتا اور پھر ماما سے ہوم ورک کرتا، اور وہ کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا۔ بہت اچھا بچہ اور کیوٹ، خوبصورت سا، اتنا سب اسے پیار کرتے تھے، اتنا پیارا بچہ تھا وہ۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ دنوں سے وہ کچھ چینج ہو گیا۔ کلاس میں اس کو جو ٹیسٹ ملتا وہ اس کو اچھی طرح یاد ہی نہیں کرتا تھا۔ آج سائنس کا ٹیسٹ تھا، اس نے صحیح تیاری نہیں کی۔ جب ٹیچر نے ٹیسٹ دیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں اس کو کچھ کوسچنز نہیں آتے۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرایا، لیکن پھر اسے اچانک خیال آیا کہ میں چپکے سے چیٹنگ کر لیتا ہوں۔ اس کے مائنڈ میں چیٹنگ کا خیال آیا، اور یہ چیٹنگ کا خیال اس کے مائنڈ میں شیطان نے ڈالا تھا۔ شیطان تو کہتا ہے کہ اچھے کام نہ کرے بچہ اور گندے گندے کام کرے تاکہ میں اس کا دوست بن جاؤں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، میرے ساتھ وہ جائے، یعنی کہ جہنم میں جہاں شیطان نے جلنا ہے۔ اس کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ اچھے کام کر کے اچھا بچہ نہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اچھے لوگوں میں شمار کریں۔ تو خیر بچوں، ہوا یہ کہ اسے خیال آیا کہ میں چیٹنگ کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھ والے بچے سے چیٹنگ کر کے ٹیسٹ کر لیا۔ اب وہ بہت خوش کہ اسے تو زیادہ پڑھنا بھی نہیں پڑا اور ٹیسٹ بھی ہو گیا، ٹیچر کو بھی نہیں پتہ چلا، ماما کو بھی نہیں پتہ چلا۔ اب تو بچوں اس نے روز یہی کرنا شروع کر دیا، اس نے اسی طرح کی عادت بنا لی کہ میں اسکول کا کام نہ کروں اور چیٹنگ کر کے ٹیسٹ کر لوں۔ جب ٹیچر ٹیسٹ واپس کرتی تو وہ بھی اس کی تعریف کرتی کہ تو کتنا اچھا بچہ ہے، اس کا تو سب کام پورا ہوتا ہے۔ ماما بابا بھی خوش تھے کہ علی تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، وہ فارغ ٹائم میں گیم کھیلتا رہتا۔ تو ایسا کرتے کرتے فائنل ایگزامز آ گئے۔ اب پیرنٹس بھی اس کے ماما بابا اس کو منع نہیں کرتے تھے کہ نہ کھیلو، وہ کہتے تھے کہ یہ تو اچھی تیاری کر کے جاتا ہے، ٹیسٹ تو کر لیتا ہے۔ اور وہ ماما کو بھی یہی کہتا کہ دیکھیں میں پڑھتا ہوں، اسی لیے تو میرے ٹیسٹ میں فل مارکس آتے ہیں۔ تو اس کی ماما نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب اس کے فائنل ایگزامز ہوئے، اب کیا تھا، جب پیپرز ملے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اب ٹیچرز کلاس میں جو ہیں وہ بچوں کو دور دور سیٹس پر بٹھا رہی تھیں اور خود بھی کلاس میں راؤنڈ لے رہی تھیں، اور بکس بھی ٹیچر کے پاس تھیں۔ اب تو علی بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے تو کچھ یاد نہیں کیا تھا، اور جو یاد کیا تھا وہ بھی اتنے عرصے میں بھول گیا، اس نے ریوائز بھی نہیں کیا تھا کہ وہ تو چیٹنگ کر کے لیتا ہے، لیکن یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیپرز میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اب تو وہ بہت پریشان، پھر آخر بڑی مشکل سے اس نے کچھ کوسچنز کیے اور باقی کچھ غلط سلط اس نے لکھ دیا، کچھ بلینک چھوڑ دیا۔ اب جناب اسی طرح سارے پیپرز ہو گئے۔ اس نے کچھ زیادہ بودر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی۔ تو ایسے کرتے سارے ایگزامز ہو گئے۔ اب آ گیا رزلٹ کا دن۔ جس دن رزلٹ تھا اس دن علی، اس کے ماما بابا سب اسکول گئے۔ علی کے دل میں تھوڑا سا ڈر تھا، لیکن اس کے ماما بابا کو یقین تھا کہ علی بڑا اچھا بچہ ہے، اس کے اچھا رزلٹ ہوگا۔ لیکن یہ کیا، جب رزلٹ ملا تو بچوں کیا ہوا تھا، علی فیل۔ وہ تو بہت پریشان ہوئے سب کہ یہ کیا ہوا۔ علی کے ٹیچرز نے بھی کہا کہ پتہ نہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ علی کا یہ ٹیسٹ کیوں اس طرح ہوا ہے، پیپرز یہ تو بڑے اچھے ٹیسٹ کرتا تھا۔ اور ماما بابا بھی اس کے بڑے پریشان۔ اب تو علی کو بہت شرمندگی ہوئی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اب تو سارا ٹائم گزر گیا۔ آخر اس کی ماما بھی اس کو پوچھ رہی تھی اور بابا بھی کہ کیوں ایسا کیوں ہوا کہ ٹیسٹ میں اتنے اچھے مارکس لینے والا بچہ، انہوں نے ٹیچرز نے پیپر بھی دکھائے، اس کے پیپر میں کچھ آنسر ہی نہیں تھے۔ اب ساری کلاس 4th میں پروموٹ ہو گئی اور علی جناب 3 کلاس میں رہ گئے۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا،
ساری کلاس اس سے نہ آگے چلی گئی اور علی پیچھے رہ گیا۔ اب پھر اس نے بتایا اپنی ماما کو کہ میں چیٹنگ کر کے ٹیسٹ کرتا تھا، لیکن فائنل ایگزامز میں چیٹنگ نہیں کر سکا۔ اب تو وہ بہت رو رہا تھا، لیکن اب کچھ فائدہ نہیں تھا کیونکہ ٹائم گزر چکا تھا۔ اب کوئی اس کی ماما نے بابا نے اس کو کوئی گفٹ بھی نہیں دیا، اس کو کہیں کھانے پہ بھی نہیں لے کر گئے، آؤٹنگ کے لیے بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تھا۔ اور اب اسے 3 کلاس میں ہی 1 سال اور پڑھنا تھا۔ اس کے سارے دوست تو 4th میں چلے گئے، وہ اس پر ہنستے، اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ تو بڑا لائق بنتا تھا، تو یہ تو چیٹر تھا بہت بڑا۔ وہ اب اسے بہت شرمندگی، وہ بہت رویا، لیکن اس نے اب اپنے ماما اور بابا سے وعدہ کیا کہ اب وہ آئندہ اچھا سا پڑھے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ تو بچوں، یہ تو تھا دنیا کا ایک ٹیسٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کے لیے ہی بھیجا ہے۔ یہ جو ہم زندگی کے دن گزار رہے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہمارے سارے کام، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اور اس سارے ٹیسٹ کی رپورٹ، اس کا رزلٹ کارڈ ہمیں قیامت والے دن ملے گا۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ کچھ باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ایسے ہی کر جاتے ہیں وہ، لیکن جب سب کچھ لکھا ہوا ہماری بک ہمارے سامنے آئے گی، اور ہمارا جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، تو پھر ہمیں سب پتہ چلے گا۔ تو اگر تو ہم نے بہت اچھے کام کیے اور ہمارا ٹیسٹ اچھا ہو گیا، ہمارا رزلٹ اچھا آیا، تو پھر تو ہمیں ملے گا گفٹ، پریشیس گفٹ، اور وہ جنت۔ اور جنت پتہ ہے کیسی ہے؟ جنت ایسی ہے کہ وہاں ہم سوچیں گے کہ مجھے بہت ساری چاکلیٹس چاہیے، تو ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ صرف اپنے دل میں سوچیں گے تو ہمارے سامنے چاکلیٹس اور کینڈیز کا ڈھیر آ جائے گا، اور کوئی ہمیں منع بھی نہیں کرے گا کہ یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، دانت خراب ہو جائیں گے یا کچھ، کوئی ہمیں منع نہیں کرے گا، بلکہ ہم جتنی چاہے کھا سکتے ہیں۔ پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم پلینگ ایریا میں جائیں تو وہ پلینگ ایریا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اگر ہمارا دل چاہے کہ ہمارا روم گیمنگ روم بن جائے، اور اتنا بڑا دیوار جتنا ٹی وی ہو اور گیمنگ پی سی مل جائے، تو سب کچھ ہمیں 1 منٹ میں مل جائے گا۔ ہمارے پاس پیزا، برگر، چاکلیٹ، مزے مزے کی چیزیں، ہم جو سوچیں گے وہ ہمارے سامنے ہوں گی، اور کوئی ہمیں منع نہیں کرے گا، ہم وہاں بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے، اگر اڑنے کو دل کرے گا تو ہم برڈز کی طرح اڑ بھی جائیں گے، جو سوچیں گے ہم ویسا ہی ہمیں ملے گا۔ اور سب سے مزے کی بات، جنت میں پڑھنا بھی نہیں پڑے گا، کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا، صرف انجوائمنٹ ہوگی، کوئی کسی کام سے منع نہیں کرے گا۔ لیکن بیٹا، یہ سب کچھ تو ہمیں تب ہی ملے گا جب ہم ٹیسٹ کلیئر کریں گے۔ کون سا ٹیسٹ؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹیسٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کون سے کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہے ہیں وہ کام کرتے ہیں، یا اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، یا پھر شیطان کے پیچھے لگتے ہیں۔ شیطان بھی تو ہمیں الٹے کام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جو کام ہم دنیا میں کریں گے، ان کاموں پہ ہمیں قیامت والے دن ایوارڈز ملیں گے۔ جو اگر اچھے کام کیے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پہ جنت ملے گی، اگر برے کام کیے ہیں تو پھر ہمیں سزا ملے گی۔ اور جنت میں تو صرف جائیں گے مسلمان۔ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے صرف دنیا میں انجوائمنٹ کی اور کوئی اچھے کام نہیں کیے، نہ نماز پڑھی، نہ وضو کرنا پڑا، نہ روزہ رکھنا پڑا، نہ کوئی مشکل کام، بس اپنی مرضی کے کام کیے جو دل کرتا تھا، گانے، میوزک، انجوائمنٹ، ڈانس، ڈراماز، موویز، یہ سب کچھ دیکھتے تھے۔ ان سے تو بیٹا منع کیا ہے نا ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں تو جنت نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ہر کسی کو رزق دینا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دینی۔ سزا اور انعام جو ہے وہ ہمیشہ رزلٹ والے دن ملتا ہے۔ اور
دنیا میں سب کو سب کچھ ملتا ہے، لیکن جو دوسری زندگی یعنی قیامت کے بعد کی زندگی ہوگی، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہوگی، وہاں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ وہ سب کے سامنے ہمارا رزلٹ اناؤنس کریں گے، ہماری جو ویڈیو بن رہی ہے وہ ساری ہمارے سامنے آ جائے گی، ہم کچھ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ویڈیو سب کے سامنے چلائیں گے، اور ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے کہ ان ہاتھوں سے ہم نے فلاں چیز چوری کی تھی، یا ان ہاتھوں سے ہم نے وضو کرتے وقت یہ ہاتھ نہیں دھویا تھا، یا یہ پاؤں نہیں دھویا تھا۔ وہ پاؤں بتا دے گا کہ اس نے یہ دھویا نہیں تھا اور ماما کو کہہ دیا تھا دھویا ہے، یا اس نے یہ فلاں چیز کسی کے بیگ سے چرا کے کھائی تھی تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ لیکن اس دن ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں بولیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کام اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس دن ہماری زبان سے نہیں بولا جائے گا اور ہمیں کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے رزلٹ کی۔ پھر جو کوئی دنیا میں مشکل کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وضو اچھی طرح کیا، نماز اچھی طرح پڑھی، جھوٹ نہیں بولا، چھوٹے بہن بھائیوں کی ہیلپ کی، ان کو تنگ نہیں کیا، ماما پاپا کی بات مانی، اچھے اچھے کام کیے، تو وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دکھائیں گے اور ہمیں ہمارا رزلٹ کارڈ بھی رائٹ ہینڈ میں ملے گا۔ پھر ہم وہ سب کو دکھائیں گے، خوش ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ آج ہمیں انعام ملا ہے اور ہم جنت میں جا رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بہت زیادہ افسوس کہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام نہیں کیے تھے تو وہ مسلمان، کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی وہ اچھے کام کرتے تھے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے اور صرف کھیلتے تھے، اور کوئی اچھا کام ان کا کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو اس دن ان کو تو بہت ڈر لگ رہا ہوگا کہ ابھی ہماری باری آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، کیسی نماز پڑھی، کیا کام کیا، اور اس کو اس کا رزلٹ کارڈ بھی لیفٹ ہینڈ میں ملے گا۔ اب تو وہ بہت روئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ پلیز پلیز مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، اب میں اچھے کام کروں گا، پلیز پلیز مجھے بھیج دیں، میں اب کبھی ایسے کام نہیں کروں گی۔ لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو صرف سزا ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف 70 ایئرز یا 80 ایئرز یا کسی کی 100 ایئرز ہو سکتی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ 100 ملین ایئرز کی ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس کو سزا ملے گی وہ سزا بھی بہت لمبی ہوگی، اور جس کو پرائز یعنی جنت ملے گی وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی کام بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ سب سے مزے کی بات کہ ہمیں کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو لیکن بیٹا اس کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا دیا ہے ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہمارا کس چیز کا ٹیسٹ ہے۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چلے تو ہم کیسے پتہ چلے ہمیں یہ، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بک کو پڑھنا پڑے گا۔ ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ ہم کون سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ کہیں ہم غلط کام کر کے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے اچھا کام کیا اور ہمیں تو انعام ملے گا، لیکن اس کے لیے ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی بک کو اچھی طرح پڑھیں، عربک پڑھیں، تاکہ ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھ سکیں، اس کو کر سکیں ٹرانسلیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ تو آج سے بچوں ہم اپنے دل سے وعدہ کرتے ہیں، میں بھی وعدہ کرتی ہوں اور آپ بھی کریں، ہم صرف وہی کام کریں گے جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ چاہے کام مشکل ہوں، آسان ہوں، جو بھی ہوں، ہمارا دل کرے یا نہ کرے، یا ہمیں شیطان منع کرے، یا ہمیں سردی لگے، یا ہمیں کچھ بھی ہو، لیکن ہم وہ کام ضرور کریں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھی طرح سے وضو کر کے اچھی طرح سے پوری نماز پڑھیں گے، پھر قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، عربک اچھے سے سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب جنت میں ایک دوسرے کو ملیں گے اچھے اچھے کام کر کے۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔